بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے الحمدللہ سورہ واقعہ مکمل کی، اور آج کے مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ حدید کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ حدید اس سورہ واقعہ کو فسبح بسم ربک العظیم پر ختم فرمایا ہے۔ اس میں تسبیح کا حکم دیا گیا، اور سورہ حدید کو سبح للہ ما فی السماوات والارض سے شروع فرمایا گیا۔ تو گویا کہ سورہ حدید کی ابتدا علت ہے سورہ واقعہ کے اختتامی مضمون کی۔ گویا کہ فرمایا گیا کہ فسبح بسم ربک العظیم لأنہ سبح له ما فی السماوات والارض، کہ اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کیجئے، اس لیے کہ کائنات کی آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح خواہ ہے، اور اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہیں۔ یہ صورتیں آپ کے مسبحات کہلاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں حضرت عرباض بن ساریہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فیہن آیۃ افضل من الف آیہ۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ اور ابن درس نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بھی ایسے ہی روایت کیا ہے۔ غرض کے مختلف روایات کے اعتبار سے قرآن کریم کی سورت کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں، ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، جن کے شروع میں سبح یا یسبح آیا ہے۔ ان میں پہلی صورت یہ سورہ حدید ہے، دوسری حشر ہے، تیسری صف، چوتھی جمعہ اور 5ویں تغابن۔ ان 5 صورتوں میں سے 3 یعنی حدید، حشر، صف، یہ صیغہ ماضی یعنی سبح سے ان کا آغاز ہوا ہے، اور آخری 2 صورتیں یعنی جمعہ اور تغابن، ان میں یسبح بصیغہ مضارع آیا ہے۔ تو بچوں، اس میں اشارہ اس طرح کے آغاز میں اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی تسبیح اور اس کا ذکر ہر زمانے اور ہر وقت، خواہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل، اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ اپنے خالق کی پاکی بیان کرتا رہتا ہے، آج بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر یہ مختصر گفتگو تھی ما قبل اور ما اس صورت کے ربط کے ساتھ دی کہ سبح للہ میں سبح کو متعدی بلام لایا گیا، حالانکہ سبح متعدی بنفسہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ سبح للہ میں سبح کو متعدی بلام لایا گیا ہے، حالانکہ سبح متعدی بنفسہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو صاحب جلالین رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے، لام زائدہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، جیسے نصحت لہ و شکوت لہ، یا تعلیل کے لیے۔ اور مفسر علام رحمۃ اللہ علیہ نے سبح للہ کی جو تفسیر کی ہے وہ نزہ سے کر کے اور لام مزیدہ، فلام مزیدہ کا اضافہ کر کے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے۔
اور اس کے بعد پھر جناب من آپ کے دوسرا پھر الفاظ تقریباً جانے پہچانے ہی ہیں. یہاں پر خطاب مؤمنین کو ہے، لہذا ان سے آمنو کہنا تحصیل ہے. خطاب جب مومنین کو ہے تو پھر آمنو کہنے کے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، آمنو سے مراد، جواب دیتے ہیں کہ آمنو سے مراد دوام و قرار علی الایمان ہے، جو کہ مومنین سے بھی مطلوب ہے. اور والرسول یدعوکم، یہ لا تؤمنون کی ضمیر سے حال ہے. دوسرا سوال یہ بچوں کہ اول فرمایا کہ ما لکم لا تؤمنون باللہ، جس کا مقتضی یہ ہے کہ مخاطب مؤمن نہیں ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان کنتم مؤمنین، جس کا مقتضی ہے یہ ہے کہ مخاطب مؤمن ہے. تو اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں صاحب جلالین کہ دیکھیے، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اگر تم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، اس لیے کہ ان حضرات کی شریعت بھی اس بات کی مقتضی ہے کہ تم محمد پر ایمان لاؤ. اور اس کے بعد پھر الفاظ کے اعتبار سے دوسری چیزیں بیان فرمائے قرآن کریم نے. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، حسر کے ساتھ فرمایا کہ وہی عزیز اور حکیم ہے. عزیز کے معنی ہے قوی، طاقتور، اور حکیم کے معنی ہے حکمت کے ساتھ کام کرنے والا. یعنی وہ جو کچھ بھی کرتا ہے تو حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے. اس کی تخلیق، اس کی تدبیر، اس کی فرما روائی، اس کے احکام، اس کی ہدایات، سب حکمت پر مبنی ہیں. اللہ کے کسی کام میں نادانی، حماقت اور جہالت کا نعوذ باللہ شائبہ تک نہیں ہو سکتا. اور وہ ایسا عزیز اور طاقتور ہے کہ وہ کائنات میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی اول ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ تمام موجودات اسی کی پیدا کردہ ہیں. اور آخر کے معنی بعض حضرات نے یہ کیے ہیں کہ تمام موجودات کے فنا ہونے کے بعد بھی وہ موجود رہیں گا، جیسے کل شیء ہالک الا وجہہ میں اس کی تصریح موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہیں رہیں گا تو وہ رہیں گا. اور سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ظہور ہے اسی کی صفات، اسی کے افعال اور اسی کے نور کا ظہور ہے. اور وہ ہر مخفی سے مخفی چیز کو جانتا ہے، کیونکہ حواس سے اس کی ذات اور اس کی کنہ کو محسوس کرنا تو درکنار، عقل و فکر، خیال تک اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے. اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ایسا باطن اور مخفی ہے کہ اس کی حقیقت تک کسی کی عقل اور خیال کے رسائی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، یعنی زمین میں بارش کے جو قطرات اور غلجات و میوہ جات ہیں، اور جو بیج داخل ہوتے ہیں ان کی کمیت اور کیفیت کو اللہ ہی جانتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو. اس معیت کی حقیقت اور کیفیت کسی مخلوق کے احاطے علم میں نہیں آ سکتی، مگر اس کا وجود یقینی ہے. اس کے بغیر انسان کا نہ وجود قائم رہ سکتا ہے اور نہ کوئی کام اس سے ہو سکتا ہے. اس کی مشیت اور قدرت ہی سے سب کچھ ہو سکتا ہے، جو ہر حال اور ہر جگہ میں انسان کے ساتھ رہتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. یہ آیت غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی، اور صاحب روح المعانی میں ہے کہ والآیۃ علی ما روی عن الضحاک نزلت فی تبوک فلا تغفل.
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطاب کا روی سخن مسلمانوں کی طرف ہے، اس لیے کہ جن حالات میں انفاق فی سبیل اللہ کی بڑے زوردار اور نئے انداز سے اپیل کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخواست اور ترغیب غیر معمولی حالات کے پیش نظر کی جا رہی ہے، جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کل مال، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نصف مال اس ہنگامی فوجی اور قومی ضرورت کے لیے پیش کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں 1000 دینار، 300 اونٹ مع ساز و سامان کے پیش کیے، اور ایک دوسری روایت کی روح سے اس ہنگامی اور فوری ضرورت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مع ان کے ساز و سامان کے پیش کیے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں فرمایا، ما علی عثمان بعد هذه، ما علی عثمان بعد هذه، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، غفر اللہ لک یا عثمان ما اسررت وما اعلنت وما هو كائن الى يوم القیامة ما يبالي ما عمل بعدها۔ اس کو علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، ان قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ خطاب غیر مسلموں سے نہیں ہے، بلکہ بات کی پوری تقریر ظاہر کر رہی ہے کہ مخاطب مسلمان ہے، جو کلمہ اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں کے گروہ میں بظاہر شامل ہو چکے تھے، مگر ایمان کے تقاضے پورا کرنے سے پہلوتی ہی کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینے کے ساتھ ہی فوراً ہی ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے مصارف میں دل کھول کر اپنا حصہ ادا کرو، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کرے گا، اس کا درجہ ان لوگوں سے بلند تر ہوگا جو بعد میں خدمت انجام دیں گے۔ غیر مسلموں کو دعوت دین دینے کی صورت میں تو پہلے اس کے سامنے ایمان کے ابتدائی تقاضے پیش کیے جاتے ہیں، نہ کہ انتہائی، گرچہ آمنوا باللہ اور رسول کے عموم کے لحاظ سے اس بات کی گنجائش ہے کہ مخاطبین میں غیر مسلم بھی شامل ہو، مگر سیاق و سباق اور فحوائے کلام کے لحاظ سے یہاں آمنوا باللہ و رسول کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہو، اللہ اس کے رسول کے سچے دل سے مانو، اللہ اس کے رسول کو سچے دل سے مانو، اور وہ طرز عمل اختیار کرو جو اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آیت ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ۔ صاحب روح المعانی نے اس آیت کے 2 مطلب بیان کیے۔ ایک یہ کہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ دراصل تمہارا ذاتی مال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بخشا ہوا مال ہے، اصل مالک اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے یہ تمہارے تصرف میں دے دیا ہے، لہٰذا اصل مالک کی خدمت میں اسے صرف کرنے سے دریغ نہ کرو، اور نائب کا یہ کام نہیں ہے کہ مالک کے مال کو مالک ہی کے کام میں خرچ کرنے سے جی چرائے۔ ایک مطلب یہ ہوا، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ وَقِيلَ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِمَّنْ تَرِثُونَهُ وَسَيَنْتَقِلُ إِلَى غَيْرِكُمْ مِمَّنْ يَرِثُكُمْ فَلَا تَبْخَلُوا بِهِ۔ روح المعانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال ہمیشہ سے نہ تمہارے پاس تھا نہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا ہے، کل یہ دوسرے لوگوں کے پاس تھا، پھر اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنا کر اسے تمہارے حوالے کیا، پھر ایک وقت آئے گا کہ جب یہ تمہارے پاس نہ رہے گا، دوسرے لوگ اس پر تمہارے جانشین بن جائیں گے۔ تو اس عارضی جانشینی کی تھوڑی سی مدت میں جب یہ تمہارے قبضے تصرف میں ہے تو اسے اللہ کے کام میں خرچ کرو، تاکہ آخرت میں اس کا مستقل اور دائمی اجر تمہیں ملے۔ اسی مطلب کے مطابق اس اعرابی کا قول ہے
جس سے کسی نے سوال کیا کہ لمن هذا الابل، تو اس نے کہا ہی للہ تعالی عندی، یہ اللہ کا اونٹ ہے جو میرے پاس امانت ہے۔ تو غرض کہ اس اعتبار سے اس مضمون کی احادیث بھی ہیں اور اقوال بھی ہیں۔ اور دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، یعنی ادر کے مستحق تو دونوں ہی ہیں، لیکن ایک گروہ کا رتبہ دوسرے گروہ سے لازماً بلند تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زیادہ سخت حالات میں اللہ کے خاطر وہ خطرات مول لیے جو دوسرے گروہ کو درپیش نہ تھے۔ اس نے ایسی حالت میں مال خرچ کیا اس گروہ نے کہ جب دور دور کہیں امکان نظر نہیں آتا تھا کہ کبھی فتوحات سے اس خرچ کی تلافی ہو جائے گی، اور اس نے ایسے نازک دور میں کفار سے جنگ کی جب ہر وقت اندیشہ تھا کہ دشمن غالب آ کر اسلام کا نام لینے والوں کو پیس ڈالیں گے۔ تو یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ مراد ہے۔ بہرحال مختلف اقوال ہے۔ مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور عامر اور شعبی کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ مراد ہے۔ پہلے قول کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے درمیان شرف اور فضل میں تفاوت تو ضرور ہے، لیکن تفاوت درجات کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ کے ایمان اور اخلاق کے اعتبار سے بالکل گئے گزرے تھے، ایسا نہیں۔ جیسے کہ بعض حضرت معاویہ اور ان کے والد حضرت سفیان اور دیگر بعض ایسے جلیل القدر صحابہ کے بارے میں ہرزہ سرائی یا بکواس کرتے ہیں اور مختلف باتیں کرتے ہیں، بہرحال یہ غلط ہے۔ صحابہ بہرحال صحابہ ہیں، اور اللہ کے پاس ہر صحابی کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ کام کے اعتبار سے، خرچ کے اعتبار سے درجات میں تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ہمیں بہرحال اس کو ملحوظ رکھنا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں صحابہ کرام سے متعلق فکر و خیال اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب پر سب و شتم نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راہ میں خرچ کرے، وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، جس کو بخاری نے، مسلم نے آپ کی ذکر کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بچوں، صحابہ کرام سے متعلق ہمیں اور آپ کو عقیدہ صاف، شفاف اور ستھرا رکھنا چاہیے کہ ہر صحابی بہرحال ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے اور قابل تقدیس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنے اور صحابہ کرام کا اکرام اور تقدیس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.